کرنا چاہیے، ایسے ایسے مجالس انسان منعقد کرنا چاہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر عشق اہل بیت محمد و اہل محمد کی محبت اور عشق میں اضافہ ہو جائے، جیسا کہ امام معصوم کا فرمان ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، ایسے مجلس برپا کیا جائے جس میں ہمارے مکتب زندہ ہو، تعلیمات محمد و آل محمد زندہ ہو، ایسے مجلس برپا کرنا، یحیی فیہ امرنا، ایسے مجلس برپا کرنا جس میں ہماری مکتب زندہ ہو، ہماری تعلیمات محمد و آل محمد زندہ ہو، ایسے مجالس کا اہتمام کیا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسے مجلس اہتمام کیا جائے جس میں ہمارے مکتب زندہ ہو، تعلیمات محمد و آل محمد کا درس مل جائے، بس یہ ہمارا ہدف و مقصد ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم یہ ماہ محرم کے مجالس میں ہم جائے، یہ 10 دن کے عزام میں ہم جائے، کچھ نہ کچھ ہمارے اندر تبدیلی آنا چاہیے۔ قسم اگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری درمیان کوئی تبدیلی نہ آ جائے، ہماری گفتار و رفتار میں، ہماری فعل میں، تو ہم نے کما حقہ اس مجلس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ درس کربلا ہے، فقط نعرے تک محدود نہ رہے ہماری درسگاہ کربلا، بلکہ دیکھو کربلا ایسا درسگاہ ہے جس میں ہمیں ہر چیز کا درس دیا ہے، غیرت کا درس دیا ہے، ہمت کا درس دیا ہے کہ انسان کو ہر چیز کا امام حسین علیہ السلام نے یہاں تک کہ عبادت خدا کیسے انجام دینے، دیکھو ان عظیم عبادتوں میں سے جو اللہ کی سب سے عظیم جو عبادت ہے نماز کا قیام ہے، دیکھو امام نے آخری وقت میں بھی قیام کر کے دکھایا۔ عصر عاشور اتنی دشمن کی طرف سے باران کی طرف سے تیر آ رہے تھے، یہ ہمارے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے محبان محمد و آل محمد کے لیے پیغام ہے، جتنا ہو سکے ہم اگر مجلس میں بھی بیٹھے ہو تو اس وقت جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو ادھر ہی فوراً نماز پڑھا کریں۔ ہم جلوس میں جا رہے ہو، جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً جہاں کہیں بھی پہنچ جائے تو وہیں پہ نماز ادا کیا جائے۔ یہ ابا عبداللہ حسین کے درس ہے، بس اسی درس کو، اسی تعلیم احکام خدا بندی کو قائم و دائم رہنے کے لیے امام علیہ السلام نے وہ عظیم قربانی پیش کیا۔ بس عزیزان محترم، اس عظیم قربانی میں سب سے پہلے جو قربان پیش کیا جناب مسلم بن عقیل ہے۔ مسلم کی عظمت کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا نا کوفے والوں کے نام پر، کیا لکھا؟ امام علیہ السلام نے لکھا ان بعثہ اخیہ عمی وثقت اہل بیت، اے کوفے والوں میں تمہاری طرف ایسے بندے کو بھیج رہا ہوں جو کہ میرا بھائی ہے، ابن عم ہے میرا، ایسے بندے کو بھیج رہا ہوں جس کے اوپر ہمیں بہت بڑا اعتماد ہے، ہم محمد و آل محمد کے اس پر بہت بڑا ناز ہے، ایسے بندے کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ بس عزیزان مختصر جناب مسلم پہنچ گیا کوفے میں، ہزاروں کے تعداد میں 18,000 سے بھی زیادہ لوگوں نے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی۔ مختصر مسجد کوفہ میں جناب مسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس تاریخ میں اس رات کا بھی منظر لکھا ہے کہ نماز مغرب میں ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، جب نماز مغرب پڑھ لیا نماز عشاء میں کچھ لوگ رہ گئے، جب نماز عشاء پڑھی نا، نماز جب بات ختم ہو کے دیکھا نا کوئی بھی نہیں، یکا و تنہا مسلم ظفیر حسین مسجد سے باہر نکلے، کوفے کے بازاروں میں روزہ تھا، یکا و تنہار پردیس میں، نہ راستے کا پتہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کو۔ چلتے چلتے ایک دروازے کے قریب پہنچا جناب مسلم، اس پر ایک مستور کھڑی تھی۔ جناب مسلم نے فرمایا اے مستور مجھے تھوڑا پانی پلا دیں گے؟ وہ مستور اندر چلی گئی، پانی لے آیا، جناب مسلم کو پانی پلایا، وہ عورت اندر چلی گئی، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئی، وہ بندہ وہ شخص بیٹھا ہوا دروازے پہ، تھکا ہوا تھا، اسی دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس عورت نے کہا اے بندے خدا، رات کے اس تاریکی میں
کسی اجنبی شخص کا یہاں پہ کسی کے دروازے پہ بیٹھنا صحیح نہیں. آپ کون ہیں؟ آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ اس وقت جناب مسلم نے فرمایا میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں، گھر ہو جائے جس کا گھر بر ہو، میں پردیس ہوں. جب یہ سنی نا اس عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، آؤ ہمارے گھر میں اللہ کے مہمان، اللہ کے رحمت چل کے ہمارے گھر میں آئے ہیں. اپنے گھر میں ایک کمرے میں بٹھایا، جناب مسلم کو کھانا پیش کیا، لیکن جناب مسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا. پوری رات جناب مسلم رکوع عبادت خدا میں، ریاضت خدا میں، نماز میں، تجہید یعنی عبادت رکوع و سجود میں گزری. اس عورت کا ایک بیٹا تھا، وہ جب گھر میں آیا تو اپنی ماں کو دیکھا اس کمرے میں جا رہی آ رہی ہے. پوچھا ہمارے گھر میں کون ہے؟ تو پہلے قسم کھاؤ کسی کو نہیں بتائیں گے. تو اس منافق بیٹے نے قسم کھایا. کیا اعتبار تھا اس نے قسم کا؟ اس نے اس کو بتایا ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل ہے. جب وہ سنتے ہی راتوں رات ابن زیاد کو خبر دی. ابن زیاد نے راتوں رات ابن اشعث کی سربراہی میں 500 کا دستہ بھیجا جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. بس ازادار و مختصر جناب مسلم کو مسلم کے ساتھ جنگ ہو گئی. جناب مسلم نے ایسا جنگ کیا کہ بہت سے ملاعین کو نار کیا. اس وقت ابن اشعث نے دوبارہ بھیجا قاصد ابن زیاد کے پاس اور فوج بھیجو. ابن زیاد نے کہا ایک بندے کے لیے کتنے لوگوں کو بھیجے؟ آجا تجھے پتہ نہیں ہے میں کس سے لڑ رہا ہوں. لیکن بس ازادارو آخر میں انہوں نے ایک ہیلا کیا، ایک گڑھا کو کھودا گیا، اس کو خش و خاشیات سے پر کیا. جناب مسلم جنگ کرتے ہوئے جنگ کے جوش میں جب اس گڑھے کے قریب جب گڑھے پہ نہ گرانا جناب مسلم، انہوں نے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا. بس ازادارو مختصر جناب مسلم کو لے گیا دار الامارہ کی چھت پر. ابن زیاد نے حکم دیا جناب مسلم کو دار الامارہ کی چھت پر جا کر شہید کیا جائے. جب جناب مسلم کو دار الامارہ کی چھت پر لے گیا نا، جلاد نے تلوار چلی، جناب مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا. عزاداروں اس پر اکتفا نہیں کیا، جناب مسلم کے لاش اطہر کو دار الامارہ کے چھت سے نیچے زمین پر پھینک گیا. عزاداروں اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، جناب مسلم کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں اور بازار میں پھرائے جاتے رہے تھے.